ٹرانسلیشن سیریز کے پارٹ 1 کے ساتھ آپ سب کو سلام. آج کی ویڈیو میں ہم ٹرانسلیشن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور پھر ایک سیلف ٹیسٹ ہوگا. کچھ جملے میں آپ سے ٹرانسلیٹ کراؤں گا ابھی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کہاں سے تیاری شروع کرنی ہے اور ایکچولی اس وقت آپ کہاں پر کھڑے ہو. ٹرانسلیشن کا کویسچن چند سال سے سی ایس ایس کے سلیبس میں شامل کیا گیا. غالباً 2016 سے اگر میں بول نہیں رہا، اس سے پہلے یہ سوال نہیں ہوا کرتا تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے اسپائرنٹس کو میرے تجربے میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سے اسپائرنٹس اور اسٹوڈنٹس اس سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، خاص طور پہ وہ جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ او اے لیولز کا ہوتا ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن ایک ٹیکنیکل کام ہے، ایک کرافٹنگ ہے، اور یہ ہم نے کبھی کسی وقت بھی دل سے نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اردو زبان پہ بھی گرفت یعنی اس پہ گریپ اور کمانڈ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمزور ہوتی گئی. اور اگر سچ پوچھیں تو انگریزی کی نسبت ہماری اردو زبان کی حالت انتہائی بدتر ہے کہ آج کے اسٹوڈنٹ کو چھوٹے چھوٹے لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. پہلا رول ٹرانسلیشن کا جناب اعلیٰ یہ ہے کہ ٹرانسلیشن لٹرل نہیں ہوتی، یعنی ورڈ فار ورڈ نہیں ہوتی. لفظ بائی لفظ برائے لفظ ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، ٹرانسلیشن سینس کی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زبان ہے یا لینگویج ہے وہ کسی لیبارٹری، کسی تجربہ گاہ میں تیار نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ ہیومن ہسٹری کو دیکھیں تو انسان بہت عرصے تک نان وربل کمیونیکیشن یعنی لفظوں کے بغیر اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے، اظہار کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے کرتا رہا. اور پھر آہستہ آہستہ اس نے الفاظ سیکھے، جبکہ انسانی جذبات جب سے انسان موجود ہے تب سے موجود ہے. مثلاً اگر ہمیں پیاس لگتی ہے تو پیاس کا جذبہ تمام انسانوں میں موجود ہے. ہم پیاس کے لیے پیاس کا لفظ استعمال کریں گے، جبکہ جو انگریزی زبان میں ہم تھرسٹ کا استعمال کریں گے. اور اسی طرح ہم پانی کے لیے اگر ہم پانی کو پانی کہہ رہے ہیں تو انگریز پانی کو واٹر کہہ رہا ہے، جبکہ عربی پانی کو میاں کہہ رہا ہے. یعنی مختلف زبانوں کے اندر مختلف انسانی احساسات اور جذبات کا اظہار مختلف انداز سے ہوتا ہے. پھر زبان صرف زبان نہیں ہوتی، زبان آپ کی تہذیب بھی ہے اور زبان آپ کی تمدن بھی ہے. اب یہ ہوا یہ کہ جس وقت یہ سوال ایڈ کیا گیا، یہ سوال 10 نمبر کا ہے، تو میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ کو اس سوال کے حل میں ترجمہ کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے. اسپیسیفکلی خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹ کو جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ او یا اے لیولز ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے انگریزی اس طرح پڑھی نہیں ہوتی جس طرح کہ ہمیں سی ایس ایس یا ترجمہ کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جناب پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ٹرانسلیشن ورڈ فار ورڈ نہیں کرنی، یعنی گولیاں چل رہی کا ترجمہ بولٹس آر رننگ نہیں ہوگا، بلکہ اٹ از فائرنگ ہوگا، کیونکہ دونوں زبانوں کی گرامر اور اصول کا مختلف فرق ہے. مزید یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اردو کی کمزوری کے باعث ترجمہ کرنے میں اس لیے مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ یعنی اسپائرنٹس اردو کے لفظوں کا معنی نہیں سمجھ رہے ہوتے. چند سال میرے پہلے کی بات ہے کہ میں ایک اسلام آباد کی معروف اکیڈمی میں پڑھاتا تھا اور میں بار بار تصوف کا لفظ بتاتا رہا، اور تصوف کو انگریزی میں کہتے ہیں مسٹیسزم. اور وہ پیپر میں آ گیا اور وہ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ طلباء کی اکثریت نے اس کو اگنور کیا، اوور لک کیا، نظر انداز کیا، اور پھر انہیں وہاں پہ گھبراہٹ اور پریشانی اور نمبر بھی کٹے. ظاہری سی بات ہے، اس کا سامنا کرنا پڑا. اردو کے چھوٹے چھوٹے لفظ بھی آپ بھول چکے ہیں. کرب جیسے پین کو کہتے ہیں، راحت ہیپینس کو کہتے ہیں، تقابل کمپیریزن کو کہتے ہیں. تو آپ سے یہ ایک نصیحت سمجھ لیں یا ایک سجیشن سمجھ لیں کہ ایک سجیشن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ انگلش نیوز پیپر سی ایس ایس کی تیاری کے حوالے سے ضرور پڑھ رہے ہوں گے، اگر نہیں پڑھے تو اس کا آغاز کر لیں. وہاں پہ کم از کم ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ آپ اردو اداریہ ضرور پڑھیں. 5 یا 7 منٹ آپ کو لگیں گے. یہ زبان کیونکہ آپ کی مادری زبان ہے، آپ اسی زبان کے ماحول میں پلے بڑے ہو کسی حد تک. یہ آپ کے سامنے 6 جملے لکھے ہوئے ہیں. پہلا جملہ ہے مجھے جانا ہے، دوسرا جملہ ہے منگل سے بوندا باندی ہوتی رہی تھی، تیسرا جملہ ہے مداری نے بندر نچایا،
چوتھا جملہ ہے سونیا اپنی ہنسی نہ روک سکی، پانچواں جملہ ہے اس نے مجھے رلا دیا، چھٹا جملہ ہے میں اپنا کمرہ صاف کروا چکا ہوں۔ ڈیئر اسپائرنٹس، ان جملوں میں سے آپ فوراً کاپی پینسل پکڑیں، مجھے پاز کریں۔ آج جدید ٹیکنالوجی میں آپ کے پاس یہ سہولت ہے کہ آپ استاد کو اپنی انگلی کی جنبش سے، یعنی انگلی تھوڑی سی ہلا کر آپ پاز کر سکتے ہو۔ ہمارے زمانے میں استادوں کو روکنے کی ایسی کسی قسم کی سہولت نہیں تھی۔ ابھی کے ابھی یہ ٹیسٹ دیں، مجھے جانا ہے، منگل سے بوندا باندی ہوتی رہی تھی، مداری نے بندر نچایا، سونیا اپنی ہنسی نہ روک سکی، اس نے مجھے رلا دیا، میں اپنا کمرہ صاف کروا چکا ہوں۔ اگر آپ ان 6 جملوں میں سے 4 جملے، ابھی میں آپ کے سامنے اس کے جملے بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں، خود سے پراپرلی حل کر چکے ہیں، حل کر سکتے ہیں اور میرے جملوں کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں، اگر آپ نے درست کی ہیں، پھر تو آپ کو ٹرانسلیشن پہ جانا چاہیے۔ اور ٹرانسلیشن پہ کیسے جانا چاہیے میں ابھی تھوڑی دیر ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ادروائز آپ کو فوراً سے پہلے، اکیڈمی جوائن کرنے سے پہلے، کسی بھی ٹیچر سے پڑھنے سے پہلے اپنی بیسک گرامر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی فاؤنڈیشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن بڑی ضروری ہوتی ہے، جیسے ایک گھر فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح آپ کی پریسینٹ کمپوزیشن ایک فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہونی چاہیے۔ فاؤنڈیشن کورس ہم اپنے چینل پہ سٹارٹ کر چکے ہیں، اس کی چند ایک ایکسرسائزز ہیں، وہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب میری کوشش ہوگی کہ سیشن انٹریکٹیو رہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ وہ چند ایکسرسائزز ضرور کریں۔ ان ایکسرسائزز میں ایکٹیو وائز ہے، پیسیو وائز ہے، ڈائریکٹ انٹریکٹ ہیں اور تمام ٹینسز ہیں، تاکہ آپ آگے رواں دواں ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک سکل ہے، یہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی اکاؤنٹنگ یا میتھ، فزکس، کیمسٹری نہیں ہے، یہ ایک سکل ہے۔ آپ کو اس کی فاؤنڈیشن امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلا جملہ ہے جی مجھے جانا ہے، میں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، اور جس وقت میں یہ جملہ ان سے پوچھتا ہوں تو بہت ریئر مجھے اس کا جواب ملتا ہے۔ مجھے جانا ہے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ ہیو ٹو گو، آئی شوڈ گو، اور اس طرح کے جملے بھی بنتے ہیں۔ حالانکہ اس کے اندر ہیو ٹو تب استعمال ہوگا جس وقت کوئی کمپلشن ہوگی، اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے جانا ہے، یا آپ کہتے ہو ہمیں جانا ہے، یا ہمیں کھانا ہے، یا ہمیں سونا ہے، تو اس کی کیا کنسٹرکشن ہوگی، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بہت سے اسٹوڈنٹس نے آئی ہیو ٹو سے کیا ہوگا، اس کا آئی ہیو ٹو سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا، کیونکہ اس میں کوئی کمپلشن نہیں، اس کا ترجمہ ہوگا بڑا سمپل سا ہے، اور آپ کو بھی حیرت بھی ہوگی، آئی ایم ٹو گو۔ بہت سمپل سی کنسٹرکشن ہے، آپ کی ڈیلی لائف میں استعمال ہوتی ہے۔ نیوز پیپر اٹھا لیں، اس میں استعمال ہوتی ہے، بار بار پاکستان از ٹو پروسیڈ، پی ایم از ٹو پروسیڈ، پاکستان از ٹو پروگریس، اس طرح کے سینس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ منگل سے بوندا باندی ہوتی رہی تھی، اٹ ہیڈ بین سنس ٹیوزڈے، اٹ ہیڈ بین، کیونکہ پاسٹ پرفیکٹ ہے۔ مداری نے بندر نچایا، مداری کو جگلر کہتے ہیں، جگلر میڈ دا منکی ڈانس۔ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی، سونیا اپنی ہنسی نہ روک سکی، سونیا سٹاپ نہیں آئے گا، آپ نے ایکڈیمک ریٹنگ لکھنی ہے، سونیا کوڈ ناٹ ہیلپ لافنگ، اس نے مجھے رلا دیا، ہی میڈ می ویپ یا ہی میڈ می سیڈ، ویپ زیادہ بہتر رہے گا۔ میں اپنا کمرہ صاف کروا چکا ہوں، جی جناب، آئی کروا چکا ہوں، ہیو گاٹ، پریزنٹ پرفیکٹ، مائی روم کلینڈ۔ 6 جملے ہیں۔ جب بھی میں نے ٹیسٹ لیا ہے، جب بھی میرے پاس کینڈیڈیٹس آئے ہیں، تو ٹرانسلیشن کا ٹاپک شروع کرانے سے پہلے، اس کی پریکٹس سے پہلے میں اس طرح کا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں۔ اس ٹیسٹ میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 80% لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی اچنبھے کی یعنی حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کو ایلیمنٹری کورس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایلیمنٹری کورس کر لیتے ہیں، جو کہ چینل پہ سٹارٹ ہو چکا ہے،
اور آپ کو کسی قسم کی اس کی کوئی فیس اور معاوضہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی۔ اور جن لوگوں کے یہ 5-6 جملوں میں سے 4 جملے بالکل درست ہیں، وہ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ آج سے پریکٹس شروع کریں۔ میرے تجربے، میرے مشاہدے میں، یا میرا اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، میرا اسٹوڈنٹ یہ کرتا ہے کہ میں اس سے 50 ٹرانسلیشن کرواتا ہوں۔ پہلے دن والی ٹرانسلیشن پہ اسے شاید 15 منٹ لگتے ہیں، اور آخری والی ٹرانسلیشن پہ اس پہ سر 2.5 منٹ لگتا ہے، اور 2.5 منٹ کے اندر وہ ٹرانسلیشن کر لیتا ہے۔ اور ہوتا عموماً یہ ہے، یہ بھی ایک تجربے کی بات ہے کہ پیراگراف 1 سے 50 کے درمیان عموماً زیادہ تر اسٹوڈنٹ 30 سے 35 پیراگراف میں یہ کرافٹ سیکھ لیتے ہیں۔ آرٹ ایک بڑی چیز ہوتا ہے، کرافٹ اس سے چھوٹی چیز ہوتا ہے، کرافٹ ایک لیبر کی سینس میں بھی آتا ہے۔ تو 30 سے 35 میں جب وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کی اس پہ گرپ ہو جاتی ہے، اگلی پارٹ سے ہم انشاءاللہ یہ پریکٹیکلی کریں گے بھی۔ اگر آپ کو یہ پیراگراف اردو میں چاہیے تو میرے پاس موجود ہیں، آپ واٹس ایپ کر کے منگوا سکتے ہیں اور ان کی خوب پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے پہلا رول جناب یہ پڑھا کہ آپ نے کبھی بھی ٹرانسلیشن ورڈ فار ورڈ نہیں کرنی۔ ہم نے ایک بڑی اچھی سی مثال دیکھی، جیسے ایک جملہ ہے کہ مجھے انگلش آتی ہے تو انگلش کمز ٹو می نہیں ہوگا، ورڈ فار ورڈ نہیں ہوگا، بلکہ آئی کین اسپیک انگلش۔ آپ دیے گئے اردو کے پیراگراف کے 2 جملوں کو انگریزی کے ایک جملے میں سما سکتے ہیں، اور یہ وائس ورسا الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ اردو کے ایک جملے کو 2 جملوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں آپ انگریزی کے اندر، اور آپ نے دوبارہ وہی بات ہو کہ آپ نے سینس لینی ہے۔ پھر کچھ الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو کہ جن کا ترجمہ انگریزی میں نہیں ہوتا، ان کو آپ نے پراپر ناؤن کے طور پہ لکھنا ہے، مثلاً حکیم۔ اب حکیم بالکل ایلوپیتھ کے یا ڈاکٹر کے اپوزٹ چیز ہے۔ بائی ویری نیچر آف ہز ورک حکیم ڈفرینٹ کام کرتا ہے۔ تو آپ کو حکیم کیچ کر کے بڑا کر کے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، انڈینٹ کر کے کرنی ہے، جیسے ہم پریسی کے اندر ایک پیراگراف آگے لکھتے ہیں، اور اسی کوہیرنس اور فلو ہو جو ایک اکیڈیمک رائٹنگ کے کینڈیڈیٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ٹرانسلیشن پارٹ 2 میں ہم پریکٹیکلی ایگزامپلز سٹارٹ کریں گے، اور اگر آپ کو یہ نہیں آتا، اس ٹیسٹ کے اندر آپ 4 جملے صحیح طرح نہیں بنا سکے، تو آپ ایلیمنٹری کورس ضرور کر لیجئے گا، بھلے کسی سے بھی کر لیجئے گا، جس میں تمام ٹینسز ہیں، ان کے ایکٹیوائز پیسیوائز ہیں، نریشنز ہیں، کچھ کامن قسم کے ایکسپریشن سٹرکچرز ہیں، جیسے یہ میڈ کا ہے، میڈ کے ساتھ آپ کی ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، جیسے گیٹ کا ہے، گیٹ کے ساتھ آپ کی ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے رائے کے حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔